ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. سابقہ جمعہ پر غیر حاضری اور اس سے پہلے جمعے کی جو آخری بات تھی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، ہم نے آخری بات یہ کہی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور 3 دن کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا. آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا کہ یہاں سے اس 7واں سال تھا نبوت کا. اس سال کے بعد کچھ نہ کچھ امید کی کرن نظر آنے لگ گئی. جس طرح پہلے کھلم کھلا دشمن آ کے رسول اللہ اور صحابہ کرام کو تنگ کرتے تھے، اب اس میں کچھ تھوڑی بہت رکاوٹ آ گئی تھی، تھوڑا بہت کام ہلکا ہو گیا تھا. اب کفار اور مشرکین نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ 2 بڑے شیر بھی آ گئے، حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہما، تو اب انہوں نے طے کیا کہ کوئی مذاکرات کی صورت بناتے ہیں. یقیناً جب حل نظر نہ آ رہا ہو تو بندہ دوسرا آپشن اختیار کرتا ہے. انہوں نے اس بات میں کہ مذاکرات کی کوئی صورت بنائے اور نبی علیہ السلام کے پاس جائیں اور نبی علیہ السلام کو یہ بات سمجھائیں، ابو طالب کو یہ بات سمجھائیں. وہ ہماری بات کو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی بات لے دے والی بات مان لیں، کر لیں. بہرحال انہوں نے کوشش کی، ابو الولید کو مقرر کیا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چچا کے ذریعے، ابو طالب کے ذریعے سے چند باتیں رکھیں. نبی علیہ السلام نے ان کی تردید کر دی. میں نے غالباً یہ پہلے آپ کو بتایا بھی تھا. انہوں نے کہا جی آپ کو کوئی نکاح رشتہ چاہیے، ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں. مال چاہیے، وہ دینے کے لیے تیار ہیں. حکومت چاہیے تو وہ دینے کے لیے بھی تیار ہے. اور اگر آپ کو کسی جن وغیرہ یا کسی جادو وغیرہ یا کسی کی وجہ سے آپ کے جسم پر کوئی اثر ہے تو ہم آپ کو دم بھی کرا دیتے ہیں، کہیں جا کر جھاڑ پھونک اور دم بھی کرا دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ابو الولید کی جب بات سنی، جب بات پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرا جواب سنو. پھر نبی علیہ السلام نے اپنا جواب کیسے دیا؟ سورت فصلت، حامیم سجدہ بھی اسے کہتے ہیں، فصلت بھی اسے کہتے ہیں. 24ویں پارے کی آخری پاؤں میں وہ سورت ہے. اللہ کے نبی نے اس کی تلاوت شروع کر دی. کرتے 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 چند رکوع پڑھے. اس کے بعد فرمایا ابو الولید جاؤ، میں محمد کا یہ جواب ہے. وہ سمجھ گئے کہ اب دال نہیں گلتی،
اب کوئی حل نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے دار الندوہ، ان کا نیشنل اسمبلی ہال تھا، جہاں پہ وہ جیسے ہماری اسمبلی ہال ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ ہمارے سارے وزراء، سارے منسٹر سارے بیٹھتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، مشورے ہوتے ہیں، بل پاس ہوتے ہیں وغیرہ۔ اسی طرح ان کا جو اسمبلی ہال تھا اس کو کہتے تھے دار الندوہ۔ وہاں پر میٹنگ بلائی گئی، میٹنگ میں یہ طے پایا کہ اب ایسا کرو، ان چیزوں سے ہمارا حل نہیں ہوتا مسئلہ، یوں کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام کا جو قبیلہ ہے بنو ہاشم، ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دو، ہر قسم کا سوشل بائیکاٹ، نہ کوئی لو نہ کچھ دو، نہ رشتے دو نہ رشتے لو، نہ کھانے پینے کا تعاون کرو نہ ان سے تعاون لو، بالکل بول چال ٹوٹلی طور پر بائیکاٹ کر دو۔ ابو طالب کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے ہی قریبی خاندان جو قبیلے تھے قریش کے، بنو ہاشم کے مضبوط قبیلے، بنی عبد مناف اور بنی عبد المطلب، ان دو قبیلوں کے سرداروں کو بھی جمع کیا۔ بھئی بات یہ ہے کہ محمد ہماری عزت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ تم اس کا عقیدہ اور نظریہ قبول کرو یا نہ کرو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اس میں تم بھی ہمارا ساتھ دو۔ بہرحال بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب اور بنی عبد مناف، یہ تین قبیلے اتفاق کر گئے کہ ہم اس مذہب کو قبول کریں یا نہ کریں، اس بائیکاٹ میں ہم تینوں قبیلے ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ابو جہل نے کیا کیا، ایک حلف نامہ لکھوایا، حلف نامہ، اور حلف نامے میں یہ شرائط پائیں، بھئی ان سے کوئی جو ہے معاملات نہیں کرے گا، موالات نہیں کرے گا، کوئی رشتہ لینا دینا آگے پیچھے، ٹوٹلی بائیکاٹ۔ اور اس جو کاغذ تھا، گتا تھا یا چمڑا تھا یا جس بھی چیز پہ وہ حلف لکھا ہوا تھا، اس حلف نامے کو بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا۔ یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ کوئی اہم بات، اس کی دستاویز، اس کے ڈاکومنٹ، اس کے کاغذات یا اس کا عہد نامہ، اقرار نامہ، وہ بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا۔ جب بیت اللہ میں لٹک جاتا پھر اس کے خلاف کوئی نہ کرتا تھا۔ یہ ان کا ایک پورا رواج تھا، طریقہ تھا۔ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے اس عہد نامے کو بیت اللہ میں لٹکا دیا اور ان سے ٹوٹلی بائیکاٹ کر دیا، تینوں قبیلوں سے۔ تینوں قبیلوں کے وڈیروں نے کہا جب ہمارے ساتھ بائیکاٹ ہے، نہ کوئی بولتا ہے، نہ کوئی دیتا ہے، نہ کوئی لیتا ہے، نہ کوئی کلام کرتا ہے، نہ سلام دعا، کچھ بھی نہیں، چھوڑو اس علاقے کو ہم چھوڑ جائیں۔ انہوں نے کیا کیا، مکہ سے ہٹ کے ایک علاقہ تھا شعب ابی طالب، ابو طالب کی زمینیں تھیں، وہ پہاڑیوں کے درمیان اس کا جائیداد تھی، زمین تھی، اس کے اندر وہ جا کے رہائش پذیر ہو گیا۔ بس ٹھیک ہے بھائی، وہ ہمارے ساتھ نہیں کرتے تو ہم ادھر رہیں گے، بات ختم ہو گئی۔ یہ کام چلتا رہا، مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 6 مہینے گزرے، سال گزر گیا۔ جو ایک دیکھو مکہ کے لوگ غریب الحال آدمی تھے، کوئی تگڑے نہیں تھے، مالدار نہیں تھے، غریب آدمی تھے، ان کے پاس کتنا ذخیرہ ہوگا، کھانے پینے کا کتنا انتظام انہوں نے کیا ہوگا۔ سال گزر گیا، حتیٰ کہ 2 سال گزر گئے، حتیٰ کہ 3 سال گزر گئے۔ صحابہ کرام بعد میں فرماتے تھے کہ اس دور میں یہ وقت ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے تو درختوں کے پتے چوس چوس کر ہم گزارا کرتے تھے، جو نبی علیہ السلام کی وجہ سے تکلیف میں تھے لوگ۔ اور کہا ایک جگہ لوگوں نے کسی کا اونٹ مر گیا، توجہ سے سنیے گا، کسی کا اونٹ مر گیا اور انہوں نے اس کا چمڑا پھینک دیا۔ ہمیں بھوک نے اتنا مجبور کیا کہ ہم وہ چمڑا اونٹ والا اٹھا کے لائے، اس کو صاف کیا، دھویا، پھر اسی کا سالن بنا کے ہم نے کھانا کھایا۔ یہ پوزیشن بھی آئی۔
بہت زیادہ، حتیٰ کہ عورتیں بیچاری بھوک کی وجہ سے ان کا دودھ تک ختم ہو گیا، بچے بلک بلک کے روتے تھے، لیکن دشمنان نے پورا زور لگایا اسلام کی آواز کو دبایا جائے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی بھی عروج پہ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی دوران کئی بندے، ان میں سے ایک بندہ تھا حکیم ابن حزام، وہ بندہ نرم دل کا مالک تھا اور غالباً حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھانجا تھا۔ اس نے بھی کوشش کی، کبھی کبھار وہ کچھ نہ کچھ چھپ چھپا کے بھیج دیتا، بھئی چلو کسی نہ کسی کا تو فائدہ ہو جائے گا، کھانے پینے کا سامان بھیج دیتا۔ ایک دن وہ کچھ سامان لے کر آ رہا تھا، راستے میں ابو جہل مل گیا، یہ اونٹ پر اس نے سامان لادا، بہت سارا کھانے پینے کا، تگڑا آدمی تھا، قبیلے کا سردار تھا، اونٹ پر سامان لادا اور لاد کے آ رہا ہے، راستے میں ابو جہل مل گیا۔ خیر ہو بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تیرا کیا ہے، میں جہاں بھی جا رہا ہوں۔ ابو جہل نے کہا نہیں، تو ان کو شیب ابی طالب والوں کو دینے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی تیرا کیا ہے؟ یہاں پہ ایک بات سمجھیے گا بڑی توجہ سے، حکیم ابن حزام اس وقت کافر تھا، بات سمجھیے گا کافر تھا، لیکن ابو جہل کے زور دینے کے باوجود بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس وقت کا کافر اتنا اس کے اندر شعور تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا تھا، اور آج کا کلمہ گو، نمازی، دیندار، موحد کہلانے والا جھوٹ بول کے اس کو گناہ تک نہیں سمجھتا۔ بہت بڑی منحوست ہے، یاد رکھیے گا بھائی، گناہ کو گناہ سمجھنا پھر بھی تھوڑا کم درجہ ہے، ہلکا کام ہے، گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے ان چیزوں میں خوب خیال رکھا کرو، جب کوئی بات کرنے لگو تو سوچو میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں۔ بہرحال حکیم ابن حزام نے اس کو، بھائی تیرا کیا ہے، میں جہاں بھی جاؤں، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، تو مجھے روک سکتا ہے؟ ابو جہل نے کہا تو ادھر جا رہا ہے، میں نہیں جانے دوں گا۔ اسی اثناء میں ایک اور شخص کا گزر ہوا، اس کا نام تھا ابو البختری، وہ گزرا، وہ بھی بڑا رقیق القلب، نرم مزاج کا بندہ تھا۔ اس نے کہا بھائی خیر ہو بھائی، دونوں سردار آپس میں کیا گتھا گتھا ہو رہے ہو، کیا تو میں ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ ان کے پاس جانا چاہتا ہے، ان کے پاس سامان لے کے جانا چاہتا ہے۔ بہرحال ابو البختری بھی حکیم ابن حزام کا ساتھی بن گیا۔ اس نے کہا ابو جہل تو کون ہے اس قبیلے کے سردار کو روکنے والا؟ اس کی مرضی ہے، تو روک سکتا ہے۔ بہرحال کرتے کرتے بالآخر وہ سامان پہنچ گیا بنی ہاشم اور بنو عبد مناف اور جو ہے ان بنی عبد المطلب، ان قبیلوں تک جو شیب ابی طالب میں معصور تھے، ان کے پاس سامان پہنچ گیا۔ لیکن سینکڑوں بندے تھے قبیلوں کے، 3 قبیلوں کے تھوڑے سے بندے تو نہیں تھے، سینکڑوں بندے تھے، تو ان میں یہ ایک اونٹ والا سامان کتنی دیر چلتا؟ بہرحال بڑی تکلیف محسوس کی، بڑی قربانی دی وہ 3 سال۔ 3 سال کے بعد کچھ بندوں کے ذہن میں آیا، ایک نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم کب تک اپنے رشتہ داروں سے تعلق کاٹ کے رہیں گے، ہم کھاتے پیتے رہیں، وہ بھوکے مرتے رہیں، تو میں تو اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک بندے سے اس نے بات کی، وہ بندہ تھا ابو البختری، اس نے کہا یار بات تیری ٹھیک ہے، میرا بھی یہی نظریہ ہے، بھئی یار نہیں ہونا چاہیے اتنا بائیکاٹ، اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا پھر کیا؟ اس نے کہا جی میں تو اکیلا ہوں، میرے ساتھ اور کوئی بندہ نہیں ہے۔ ابو البختری نے کہا میں آپ کے ساتھ، 2 ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے 2 بندے بھی تھوڑے ہیں، ایک آدھ بندہ اور ملاؤ۔ تیسرے بندہ ایک اور جس پر اعتماد تھا اس سے بات کی، وہ بھی ساتھ، کرتے کرتے 5 بندے ہو گئے۔ جو ہی 5 بندے ہوئے، فجر کے وقت جب اشراق کے بعد، سورج نکلنے کے بعد لوگ بڑی بڑی محفلوں میں بیٹھتے تھے، تو یہ 5 حضرات اکٹھے ایک محفل میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک بندہ عمر بن ہشام تھا، عمر بن اس قسم کو کوئی نام تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا بھائی میں برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہے، شیب ابی طالب کے اندر
اور وہ اس طرح پستے رہے اور ہم مزے لیتے رہے، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ ابو جہل نے کہا ٹھہر ٹھہر صبر کر۔ اتنے میں ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا، وہ پانچوں میں سے۔ اس نے کہا بھائی بات اس بندے کی بالکل ٹھیک ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ اتنے میں تیسرا ہی کھڑا ہو گیا، چوتھا ہی کھڑا ہو گیا، پانچواں ہی کھڑا ہو گیا۔ محفل میں وڈیروں کی محفل تھی، جب 5 بندے قبیلوں کے 5 وڈیرے کھڑے ہو جائیں تو لازمی بات ہے ایک پاور آ گئی ہے سامنے، ہے حزب اختلاف آ گیا ہے۔ اب ابو جہل مجبور ہو گیا۔ اس روایت کے الفاظ ہیں، اس نے کہا انہاں راتی فیصلہ کیتا ہے تے ہن ایتھے آ کے گلاں کریندے نے، انہاں راتی اندھیرے فیصلہ کیتا ہے تھا تو بڑا سمجھدار ابو جہل۔ قسمت کی بات ہے کفر پہ مر گیا، سیانہ بندہ تھا، سمجھدار آدمی تھا، لیکن اللہ کی پھٹکار تھی اس پہ۔ بہرحال یہ فیصلہ طے ہوا۔ اب جی وہ جو بیت اللہ کے اندر جو لٹکایا تھا عہد نامہ اقرار نامہ، اس کو کون پھاڑے گا؟ اب توجہ سے بات سنیے گا۔ اتنے میں اسی دن جس دن یہ بات ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب وہ بھی مسجد الحرام کے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ حالانکہ شاب ابی طالب سے وہ نہیں نکلتے تھے، اس دن وہ آیا بیٹھا تھا۔ جب یہ ان کی چپکلس اور بادشاہت ہوئی نا، ابو طالب بھی سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی بات سنو، جو تمہاری بات ہو رہی ہے وہ تم جانو، تمہارا اپنا معاملہ ہے، میں کیوں آیا ہوں میری بات سنو۔ رات کو میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ، سارے پڑھو بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھتیجے نے مجھے کہا کہ چچا بیت اللہ میں جو عہد نامہ لٹکا کے کھڑا کیا تھا نا انہوں نے، اللہ نے وحی کر کے مجھے بتایا ہے کہ اس کو ایک کیڑا اللہ نے اس پر مسلط کر دیا ہے اور وہ عہد نامہ سارا کھا گیا ہے کیڑا۔ تو میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اگر میرے بھتیجے کی بات غلط ہے تو پھر تمہارا بائیکاٹ بالکل ٹھیک ہے، چیک کرو جا کے، میں نے نہیں دیکھا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اور اگر میرے بھتیجے کی بات سچی ہے تو پھر مان جو میں وہ ہے اللہ کا سچا نبی۔ یہ ابو طالب گواہیاں دے رہا ہے۔ قسمت دی گل ہے، ہدایت او نہ دے وے تا کوئی دے نہیں سکتا۔ ایسے ہی کیا گیا، وہ گئے بیت اللہ کے اندر جا کے دیکھا، واقعی شروع کے اندر نا ایک جملہ لکھا ہوا تھا بسمک اللہم، یعنی اللہ کے نام سے، یہ بچا ہوا تھا عہد نامے میں، جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہوا تھا، اس کے علاوہ باقی ساری لکھائی والی جگہ کیڑا چاٹ گیا تھا، کھا گیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں سے پھر وہ عہد نامہ اتارا گیا، اس کو ختم کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس، اور جو 3 قبیلے تھے شاب ابی طالب کے 3 سال گزارنے کے بعد، 7ویں سال میں گئے تھے، 10ویں سال میں واپس آئے تھے۔ ٹھیک ہے، 3 سال گزارنے کے بعد پھر واپس آ گئے، اب کچھ آزادی ملی۔ اب 10ویں سال پہ ہم پہنچ گئے ہیں نبوت کے۔ توجہ کرو، ٹائم بچے ہیں جی۔ اللہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم قبیلہ، بنو عبد مناف اور یہ سارے قبیلے جب تینوں واپس آ گئے، 10ویں سال چند مہینے گزرے تھے، ابو طالب بیمار ہو گیا۔ سال ہوئی ہے، چند مہینے گزرے تھے، ابو طالب بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ بیماری بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ اللہ کا کرنا ابو طالب پہ آخری وقت آ گیا۔ ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے، ہر روز صبح سورج چڑھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں چڑھتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اونچا عروج پکڑتا جاتا ہے، بالکل پیک پہ چلا جاتا ہے، پھر زوال کی طرف، ہم کہتے ہیں زوال کا ٹائم ہو گیا، کہتے ہیں نا، کیا مطلب ہے؟ زوال کا مطلب ہے ڈھل جانا، ڈھل جانا، سورج ڈھلتا جاتا ہے، ڈھلتا جاتا ہے، آخر وہ غروب ہو کے ختم ہو جاتا ہے، دن بھی ختم، سورج بھی گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے،
یہ ہر روز مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ پیغام دیتا ہے، آپ بندیاں اپنے مال پہ ناز نہ کیا کرو، اپنی جوانی پہ ناز نہ کیا کرو، اپنی عزت پہ ناز نہ کیا کرو، خاندانوں پہ ناز نہ کیا کرو، اپنی شہرت پہ ناز نہ کیا کرو۔ میں بھی پیدا ہوا نکلا جیسے بندہ پیدا ہوتا ہے، میں بھی طلوع ہوا، بندہ بڑھتا جاتا ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے، میں بھی بڑھتا جاتا ہوں، اشراق کا وقت آتا ہے، چاش کا وقت آتا ہے، میں ابھی بچہ ہوں، نوجوان بالکل کرتے کرتے بالکل پیک پہ چوٹی پہ چلا جاتا ہوں، اور جیسے ایک بندہ کریل جوان بن جاتا ہے، اس کے بعد سورج ہمیں کہتا ہے جیسے میں ڈھل جاتا ہوں، اور بندیو تم نے بھی ڈھل جانا ہے۔ پیسہ بھی ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں، صحت بھی ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں، مال بھی ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں، حسن بھی ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے، جوانی بھی ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے۔ ان چیزوں کو زوال آتا جاتا ہے، زوال آتا جاتا ہے، اور بندہ ڈھلتا جاتا ہے، آخر موت کا وقت آ جاتا ہے، اللہ اوپر سے کہتا ہے لا یستقدمون ساعة ولا یستاخرون۔ اور بندہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کسی کو پہلے موت نہیں آتی، وَلَا يَسْتَاخِرُونَ، اور ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر کسی کی موت مؤخر نہیں ہوتی۔ اپنے ایگزیکٹ ٹائم پورا ہوا، بات ختم۔ وہ لمبے واقعات ہیں، ادھر نہیں جانا چاہتے کیونکہ ہم نے سیرت کا موضوع شروع کر رکھا ہے۔ ابو طالب پہ آخری وقت آ گیا، حضرت علی دوڑتے دوڑتے آئے، جناب آپ کا مشفق چچا، شفقت کرنے والا، پروٹیکٹر، محافظ، یا رسول اللہ ان پہ آخری وقت ہے، آپ آ جائیے نا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جلدی قدموں سے تشریف لائے، آئے تو دیکھا واقعی چچا کا آخری وقت ہے، آ کے کہنے لگے چچا مہربانی کر دے، میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، قیامت کے دن میں اللہ کی منت کر کے سفارش تیری کر لوں گا، میرے کان میں پڑھ لے، او جو لکا عند اللہ۔ ابو طالب سوچنے لگ گیا، توجہ کرو ذرا، ابو طالب سوچنے لگ گیا، ساتھ میں بیٹھا ہوا ابو جہل وہ کہتا ہے او بڈھا، او بابا یہ بتا، عبد المطلب کی ملت وہ چھوڑ کر، باپ دادے کا دین چھوڑ کر محمد کی دین پہ چلا جائے گا؟ ایک دفعہ بھی کہا، دوسری دفعہ بھی کہا، نا تو اب باپ دادے کا دین چھوڑ دے گا، عبد المطلب کی ملت چھوڑ دے گا آخری وقت میں؟ اتنا اس نے بار بار کہا۔ ابو طالب کہنے لگا نہیں نہیں، میں اپنے باپ دادا کا دین قطعاً نہیں چھوڑ سکتا، اور پھر جملہ کہا اخترت النار علی اللہ، کہ میں جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا، لیکن یہ دنیا کے اندر کوئی یہ نہ کہتا پھرے کہ اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، یہ تانا برداشت نہیں کروں گا۔ استغفار پڑھ رہے ہو نا؟ پڑھ رہے ہو؟ ایک جملہ کہہ دوں جملہ؟ اچھی بات ہے، آپ استغفار پڑھ رہے ہیں کہ یار اس نے جہنم کو قبول کر لیا اور اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے،
ہم بھی رسم و رواج کی خاطر محمد کا دین چھوڑ دیتے ہیں. پتہ ہے یہ بدعت ہے، پتہ ہے یہ بیہودہ رسم ہے، پتہ ہے یہ خرافات ہیں، ہم ان کو مان لیتے ہیں، ان کو فالو کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. اخترت النیر علی العار، ہم کہتے ہیں اپنے خاندان میں، محلے میں، اڑوس پڑوس میں ہماری ناک نہ کٹ جائے. یہ کیا ہے؟ یہی تو آر ہے، یہی تو آر ہے. ابو طالب نے بھی یہی کیا تھا. وہ بھی کہتا تھا میں آگ برداشت کر لوں گا پر میں ناک کٹوانا برداشت نہیں کر سکتا. آج کا کلمہ کو بھی اسی طرح کرتا ہے. یہ بھی کہتا ہے کہ خیر ہے میں رسم و رواج نہیں چھوڑ سکتا، ناک نہیں کٹوا سکتا، محمد کی سنت کو چھوڑ کے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہوں. اس نے زبان سے کہا تھا، اس نے عمل سے ثابت کر دیا. بس فرق اتنا ہے. کبھی سوچا کرو جب رسول اللہ کے طریقے اور دین کے حکم کے مقابلے میں ہمارے رسم و رواج آتے ہیں، اس وقت ان کو جب کمپیئر کرو، دیکھو کہ میری نجات کس میں ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے، جن رسم و رواجوں کے پیچھے ہم دین چھوڑتے ہیں، ایمانداری سے بتا رہا ہوں، وہی رسم و رواج کرنے کی وجہ سے کرتے ہیں، پھر بھی لوگ ہمارے اوپر باتیں پھر بھی کرتے ہیں. لوگ گلہ بات بھی کرتا رہتا ہے، ایسا گلہ باتی سننیاں پوندیاں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باتیں بھی سنی، محمد الرسول اللہ کا دین کا طریقہ بھی چھوڑا، لعنت کے مستحق دنیا میں ان لوگوں سے بنے، آخرت میں اللہ کی طرف سے بھی بنے. اپنا قبلہ رخ سیدھا ہونا چاہیے. اللہ کے بعد پیغمبر واپس آ گئے روتے ہوئے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اللہ میرا چچا ہے معاف کر دے، بڑے پریشان ہیں. اب ایک اور جملہ آ گیا، پھر یہ پہلے دفعہ کئی دفعہ میرے جمعوں میں ریپیٹ ہو چکا ہے، آج پھر ریپیٹ ہو رہا ہے. توجہ، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. مشرک کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت نبی کو بھی نہیں ہے اور ایمانداروں کو بھی اجازت نہیں ہے. اب ایمانداری سے بتاؤ، جب یہ آیت کا حکم آیا اس کے بعد نبی نے اپنے مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی؟ نہیں مانگی. اور ہم کلمہ پڑھنے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، یہ آیت سننے کے بعد ہم نے مشرکوں کے لیے دعا مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ ہم بتاؤ، قرآن کی مخالفت ہے کہ کوئی نہیں؟ سیرت النبی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم محض ان کی یعنی ایک ہسٹری اور تاریخ اور ان کی زندگی کے مختلف پہلو کہانی کے طور پہ سنیں. نہ، ہم نے ان سے اپنی روشنی لینی ہے. وہ نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھنا ہے. اس موقع پر نبی پاک نے کیا کیا، اس موقع پر نبی پاک نے کیا کیا، ہم نے بھی وہی طرز زندگی اپنانی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا نا؟ اللہ اکبر. جی توجہ فرمائے. ابو طالب فوت ہو گیا 2 مہینے بعد. کتنے مہینے بعد؟ 2 مہینے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئی. اللہ، توجہ سے. باہر دشمن کی طرف سے سارا دنیا کا ابو طالب ہے اور گھر کے اندر سارا خدیجۃ الکبریٰ ہے. ایسے ہی ہے نا، گھر آ کے حوصلہ دیون والی بیوی جیری ہے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. خدیجۃ الکبریٰ گھر کا سہارا ہے، ابو طالب باہر کا سہارا ہے. 10واں سال نبوت ہے. اللہ کا کرنا، ابو طالب بھی فوت ہو گیا اور 2 مہینے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئی. یہ کیسی عورت تھیں، کیسا ان کا مقام تھا؟ ایک حدیث سناتا ہوں. ایک موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. جبرائیل آیا، آگے کہتا ہے جناب آپ کے پاس ابھی ایک عورت آنے والی ہے.
توجہ کرو ذرا، آپ کے پاس ابھی ایک عورت آنے والی ہے، اس کے پاس ایک برتن کے اندر سالن بھی ہے، نشانیاں دسیاں، سالن بھی ہے اس کے پاس۔ جب وہ آپ کے پاس آئے یا رسول اللہ، جو ہی وہ آپ کے پاس آئے تو اس کو اللہ کا سلام پہنچا دینا، ایک۔ نمبر دو، اسے بتا دینا کہ عورت، اللہ نے جنت کے اندر ایک ہی موتی کے ساتھ تیرے لیے بہترین ایسا محل بنا دیا ہے جس کے اندر کوئی شور و غف، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری، دیکھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ تشریف لے آئے۔ دیکھو یار، ابھی آ رہی ہیں، اللہ کے سلام پہلے آ گئے ہیں، اور اس کے بعد جنت میں محل کے وعدے بھی اللہ نے دنیا پہ کر دیے۔ ایک حدیث ہی کافی ہے ان کی شان کے لیے۔ بہر اللہ کے نبی بڑا اس کو یاد کرتے تھے، بڑا یاد کرتے تھے۔ مدینہ میں بھی نا، مدینہ میں بھی اللہ کے نبی جب کبھی کوئی چیز بناتے پکواتے گھر میں، بھائی یہ لو، یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی ہے، اس کو دے کے آؤ۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بڈھی عورت آئی تو سب 25 سال دے ہے، او 40 سال دی ہے، تو وہ جس وقت فوت ہوئی 65 سال دی ہے، تو سب 50 سال دے ہے۔ آپ اس بوڑھی عورت کو بار بار یاد، سونکن جیسی بھی ہو پھر برداشت تو نہیں ہوتی نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال حضرت عائشہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ، یہ آپ بار بار اس بوڑھی عورت کی آپ یاد تازہ کرتے رہتے ہیں، بار بار اس کا نام لیتے رہتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا، عائشہ تو اس وقت میرے پاس آئی جس وقت میرے بہت سارے صحابہ تھے، میرے بہت سارے جانشین تھے، میرے پاس مال بھی تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، فوج بھی تھی، تو اس دور میں میرے پاس آئی ہے۔ خدیجہ اس دور میں میرے پاس آئی جب میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، مال بھی نہیں تھا، بندہ بھی میرے ساتھ نہیں تھا، اکیلا تنہا میں نے گھر آ کے بتایا، خدیجہ مجھے یوں خواب آیا ہے، اللہ نے مجھے لگتا ہے چن لیا۔ حضرت خدیجہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ پر سب سے پہلے ایمان لاتی ہوں، اپنا مال بھی لٹا دیا، سب سے پہلے ایمان بھی حضرت خدیجہ نے قبول کیا، سب سے پہلے مسلمان حضرت سیدہ خدیجہ ہوئے۔ اب یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، پھر اگلی بات لمبی ہو جائے گی۔ 4 روایات آتی ہیں، 4 روایتیں۔ بعض روایت میں آتا ہے 4 قسم کی روایات ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ بعض روایت میں آتا ہے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ بعض روایات میں آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ بعض روایات میں آتا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے مسلمان ہوئیں۔ چاروں میں علماء نے بڑی پیاری تطبیق دی ہے، فرمایا چاروں روایتیں ٹھیک ہیں، یہ چاروں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو روایت ہے نا، سب سے پہلے سیدہ خدیجہ نے اسلام قبول کیا، اس کا مطلب ہے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام سیدہ خدیجہ نے قبول کیا، ایمان سب سے پہلے انہوں نے قبول کیا۔ یہ روایت بالکل اپنے مقصد اپنے اس پر بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر 2 جو روایت آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، فرمایا یہ روایت بھی بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت کا مطلب ہے حضرت علی نے جب اسلام قبول کیا تھا وہ بچے تھے، فرمایا بچوں کے اندر سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ علی المرتضیٰ تھے۔ اور وہ جو روایت آتی ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، فرمایا یہ روایت بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے غلام تھے حضرت زید بن حارثہ حضرت نبی علیہ السلام کے، تو فرمایا کہ غلاموں میں سب سے پہلے جس بندے نے ایمان قبول کیا وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور چوتھی روایت ہے کہ ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، فرمایا ہاں یہ روایت بھی بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھدار باشعور آزاد مردوں میں سب سے پہلے جس بندے نے ایمان قبول کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چاروں روایتیں ٹھیک ہو گئی۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جی، روایت میں آتا ہے حضرت علی سب سے پہلے مسلمان ہوئے، تم پہلا نمبر ابو بکر کو دیتے ہو۔ یہ سب کا حل الحمدللہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور بھی علماء نے بتایا ہوگا، بہرحال میں نے اپنا فریضہ پورا کر دیا۔ توجہ سے، اللہ ابو طالب فوت ہو گئے، سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو گئیں،
اللہ کے پاک پیغمبر نے اس 10ویں سال نبوت کا نام رکھا عام الحزن یا عام الحزن. حزن غم کو کہتے ہیں، عام عربی کے اندر سال کو کہتے ہیں. فرمایا یہ سال غموں کا سال ہے. بڑا سارا ابو طالب بھی فوت ہو گیا، بڑا سارا سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو گئی. غم پہ غم آئے. 3 سال قید میں رہے، ادھر سے آئے، آتے ہی پہلے سال میں یہ 2 غم آ گئے. تو فرمایا عام الحزن، غموں کا سال ہے یہ 10واں سال. اب توجہ سے، جب ابو طالب فوت ہو گیا، اب کافروں کے لیے جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی. رکاوٹ جو تھی نا، جو پروٹیکشن دے رہے تھے حضرت ابو طالب، تو وہ ختم ہو گئی، فوت ہو گئے. اب کیا ہوا؟ پہلے تو کافروں کے تگڑے لوگ، مالدار لوگ، جو تگڑے لوگ تھے وہ آ کے نبی علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے. لیکن ابو طالب کے فوت ہونے کے بعد ہم تم سارے نعوذ باللہ شروع ہو گئے نبی پاک کو ستانے کے لیے. اللہ کے پاک پیغمبر گھر سے باہر نکلتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کو اذیتیں دیتے ہیں. بڑے دل برداشتہ ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، بڑی تکلیف میں آئے. آخر کار فیصلہ کیا یہ مکہ والے تو بڑے تنگ کرتے ہیں، میں ایسا کرتا ہوں مکے سے باہر کسی کو جا کے اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں. ارادہ کیا، تیاری کی، اور اللہ کے پاک پیغمبر چل پڑے. سفر شروع کر دیا طائف کی طرف. طائف کی طرف میلوں کے اعتبار سے، مائلج کے میلوں کے اعتبار سے یہ ایک 60 میل کا سفر ہے. میلوں کے اعتبار سے، کلومیٹر کے حساب سے تقریباً 100 اور کچھ کلومیٹر ہے. 120 کلومیٹر کا سفر ہم نے طے کیا تھا. جو ہے طریق السیل، جس راستے سے سیلاب آتا تھا اس کے راستے کے ساتھ ساتھ سڑک بنی ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی اسی راستے سے سفر کیا تھا. اور جو ہے وہ 120 کلومیٹر پورا ہم نے سفر کیا تھا، اور طائف جا کے وہاں پہ پہنچے تھے جہاں نبی علیہ السلام گئے تھے. اب سنو ذرا، مکہ کے لوگوں نے جب نہ مانا، اللہ کے پاک پیغمبر نے رخت سفر باندھا، چل پڑے. شہر سے باہر چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. طائف کے اندر پہنچے. مشہور واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا. وہاں پہ 3 بڑے سردار، ان کو جا کے اللہ کے پاک پیغمبر نے دعوت دی. انہوں نے تینوں نے انکار کر دیا مختلف انداز میں. ایک کہتا ہے اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو تیری بات جھٹلانا ہمارے لیے تباہی ہے، لہذا میں تیری بات سننا بھی نہیں چاہتا. دوسرا کہتا ہے اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹی کی بات ہم سننے، یعنی بہانے بنا کر وہ تینوں سائیڈ پہ ہو گئے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ان سرداروں سے ہٹ کر طائف کی وادی کے اندر چلے گئے اور مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی، مختلف لوگوں کو دعوت توحید دی. حتیٰ کہ 10 دن اللہ کے پاک پیغمبر نے طائف کے اندر گزارے، اور اللہ کی قسم ہے طائف کے لوگوں نے بہت برا سلوک کیا. جو بھی ملتا کہتا ہے نکل جا ہمارے شہر سے، ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن ان کے ساتھ کھپتے رہے، کہتے رہے، بتاتے رہے، پر کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہوا. آخر مایوس ہو کر جب پلٹنے لگے، واپس آنے لگے، دشمنوں نے کیا کیا؟ نوجوان اوباش جو بدماش لوفر لفنگے، ان کو اللہ کے پاک پیغمبر کے پیچھے لگا دیا کہ اس بندے کو پتھر مار مار کے اپنے علاقے سے نکال دو. ان بدبختوں نے بھی ایسا ہی کیا، پتھر اٹھائے اللہ کے پاک پیغمبر کو مارنا شروع کر دیے. اللہ کے پاک پیغمبر چلتے جا رہے ہیں، وہ پیچھے پتھر مارتے آ رہے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر خون خون لہو لہان ہوتے جا رہے ہیں.
حتیٰ کہ خون بہ بہ کر اللہ کے پاک پیغمبر کی جوتوں مبارکہ تک پہنچ گیا ہے اور چلا بھی نہیں جا رہا اللہ کے پاک پیغمبر سے۔ آخر کار جب تھوڑا سا آبادی سے دور نکل گئے، ایک باغ تھا انگوروں کا، اس کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر جا کے تشریف فرما ہوئے، وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ ربیعہ کے 3 بیٹے، توجہ سے بات سنیے گا، ربیعہ کے 3 بیٹوں کا وہ باغ تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا نبی علیہ السلام کا یہ حال، ان کو بڑا ترس آیا۔ انہوں نے اپنے ایک غلام عداس نام ہے، اس کو کہا یہ انگور توڑو، پلیٹ میں رکھو اور جا کر اس محمد نامی بندے کو جا کے دے آؤ۔ یہ عداس آیا، انگور لے کے اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب انگور تناول فرمانے لگے، ایسے کرنے لگے، ہاتھ بڑھایا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی کھانے پینے سے پہلے اللہ کا نام لیں۔ نعمتیں جس کی استعمال کرتے ہیں اس کا نام بھی لینا ہمارا حق بنتا ہے۔ ایک عابد کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے معبود کا ہر موڑ پہ نام لیتا رہے۔ بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر نے بسم اللہ پڑھا۔ عداس جو غلام تھا اس نے کہا جناب یہ آپ نے کیا پڑھا ہے بھائی؟ ہمارے علاقے کے، اس علاقے کے لوگ یہ تو نہیں پڑھتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عداس، اس پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جناب میرا نام عداس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من این انت، کہاں سے تو آیا ہے، کس علاقے کا ہے؟ اس نے کہا جناب میں نینوا شہر کا ہوں، نینوا ایک علاقہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نینوا؟ ہاں، تو وہاں پر تو ہمارا ایک بھائی تھا حضرت یونس علیہ السلام، وہ اس علاقے میں اللہ کے نبی بن کے آئے تھے۔ چونکہ عداس اس بات کو جانتا تھا، عیسائی مذہب پہ تھا پہلے، اور اس نے جب یہ بات سنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام لے رہی ہیں، واقعی ہماری کتابوں میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ عداس کہنے لگا جناب آپ ان کو کیسے جانتے ہیں، یونس علیہ السلام کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یونس بھی اللہ کا نبی تھا، ہمارا بھائی تھا، اور میں بھی اسی اللہ کا نبی ہوں۔ وہ اتنا متاثر ہوا اللہ کے پاک پیغمبر سے، اللہ کے پاک پیغمبر کو بوسے دینے لگ گیا، ہاتھ بھی چومنے لگ گیا، پیشانی بھی چومنے لگ گیا، گھٹنے بھی چومنے لگ گیا اللہ کے پاک پیغمبر کے، اور فوراً کہتا ہے اشہد اللہ الہ پڑھ لو، ہو سکتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہو، اللہ ہمارا یہ کلمہ قبول کر لے، اللہ سے امید ہے اللہ ہماری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا، اس لیے شوق سے پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عداس نے کلمہ پڑھا اور فوراً مسلمان ہو گیا۔ اللہ آپ کو لے جائے، مکہ میں لے جائے، اللہ حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ مدینے کی حاضری بھی نصیب فرمائے، اور رسول اللہ کے جہاں جہاں قدم لگے نبی کی محبت میں وہاں پر بھی اللہ آپ کو حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ شوق ہوتا ہے کہ یار غار حرا پہ نبی یہ دین نہیں ہے کہ میں کہوں بے میں چڑھوں گا تو مجھے ثواب ملے گا وہاں پر اتنے نفلوں کا، نہ، غار حرا پہ میں تب چڑھوں گا کہ یار ادھر میرے محمد کے پاؤں لگے تھے۔ غار ثور پہ 5600 فٹ کی ہائٹ اور بلندی ہے، وہاں پر میں اس لیے چڑھوں گا یہاں میرے محمد کی 3 راتیں گزری ہیں۔ طائف میں تب جاؤں گا یہاں پر میرے پیغمبر کے پاؤں مبارک لگے ہیں، اور احد کے پہاڑوں میں تب جاؤں گا کہ میرے پیغمبر کو اس سے محبت تھی، اس کو میرے پیغمبر سے محبت تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے سودے محبت دے ہوندے، سمجھ آئیے، یہ سارے سودے محبت دے ہوندے۔ بہرحال اب بھی آپ جو مسجد عداس، جس جگہ پر حضرت عداس نے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوا تھا، رسول اللہ جس باغ میں بیٹھے تھے، آج ادھر وہ والے پودے نہیں ہیں، باغ ادھر ہی موجود ہے،
آج ادھر باغ بھی موجود ہے، اور ادھر جہاں اس نے کلمہ پڑھا تھا انہوں نے وہاں مسجد بنا دی، اور آج بھی وہ مسجد عداس مسجد کے نام سے موجود ہے۔ میں نے ظہر کی نماز اس میں پڑھی ہے الحمدللہ۔ بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر زخمی حالت میں ہے، خون رس رہا ہے، بہہ رہا ہے، وہاں سے چلے۔ 2 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں، 5 منٹ پہلے ختم کر دیں گے، پونے پہ جمعہ ہے۔ بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں گے جی ٹائم وہی 2 والا کریں گے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ جی توجہ کریں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ پڑے۔ ہم عموماً سنتے رہتے ہیں جی اتنے فرشتہ آ گیا تو سکنا، ادھر نہیں آیا تھا۔ یہ اب آپ ہسٹری پڑھ رہے ہیں نا نبی علیہ السلام کی پوری زندگی سیرت، اب آپ A to Z پوائنٹ پڑھے بے کہاں پہ ہوا تھا یہ معاملہ۔ وہاں پہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے، چلتے جا رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، ہے اللہ مکے والے بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا چلو شہر سے باہر دوسرے لوگوں کو بتاؤں، طائف والوں نے میرا یہ حال کر دیا ہے مولا۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں مولا مکے والے بھی نہیں من دے، طائف والا بھی جرا حال کیتا ہے تو آپ ویکھ رہے ہیں، بڑی مغموم حالت ہے، بڑی پریشان کن کیفیت ہے۔ چلتے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، اچانک نظر اٹھی اوپر ایک بادل نما، بدلی نما اوپر چلتی آ رہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا تو اس میں جبرائیل ہے۔ جبرائیل آ گیا، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ آپ میرے نبی سے جا کے پوچھو، اگر وہ اجازت دے دے تو مکہ کے لوگوں کو، طائف کے لوگوں کو پہاڑوں کے ساتھ 20 کے قیمہ بنا کے ختم کر دیا جائے، اگر میرا محمد کہہ دے تو جا کے یہ کام کر دو۔ یا رسول اللہ بتائیے جو حکم ہو ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا مکہ کے لوگوں نے کیا رویہ رکھا آپ کے ساتھ، اور طائف کے لوگوں نے کیا رویہ رکھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جبرائیل کی یہ بات سنی، حوصلہ آ گیا۔ نمائندہ ہو نا، نمائندہ کوئی، اس کو کسی اہم ٹاسک پہ بھیجو، اس کو مشکلات درپیش آئیں، پیچھے سے اس کو بھیجنے والا پوچھے ہی نہیں تو اس کا ارادہ اور اس کے جذبات ایسا ایسا ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیچھے سے وہ مالک یا بھیجنے والا وہ پوچھتا ہے بھائی خیر ہے، خیر ہے، حوصلہ رکھ، اللہ خیر، تھوڑا اور حوصلہ، تھوڑی اور ہمت کر، پیچھے حوصلہ دیتا رہے تو اگلے ٹاسک والے بندے کو حوصلہ رہتا ہے، اس کے جذبات مینٹین رہتے ہیں۔ اللہ نے بھی ایسے ہی کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغموم حالت میں آ رہے ہیں، جبرائیل بھیج کے حوصلے دلوائے میرے پیغمبر تساں آنکھوں تاسے نہ سارے لوگاں نو پیس کے رگڑ دینے ہاں، یہ تساں آنکھوں جنہیں تساں آنکھوں یہ کر دینے ہاں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب کمال سنو، میں کمال بتا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا، توجہ سے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ نبی پاک نے کدیں بد دعا نہیں دیتی، یہ جملہ غلط، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ کئی مواقع پہ نبی علیہ السلام نے بد دعائیں دی ہیں۔ کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے ذات کی خاطر اللہ کے پاک پیغمبر نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ دین کا معاملہ آیا تو لانتے بھی کیا ہے نبی پاک نے۔ اللہ دی لعنت ہوئے یہود و نصارہ تے جیرے مسجدان قبرانو مسجدہ بنا کے پہنچے ہیں، مشہور حدیث ہے، لانتے بھی کی ہیں، بددعائیں بھی دی ہیں، سب کچھ کیا ہے۔ ذات کا معاملہ آیا، کسی نے ذات پر ذاتی طور پر کسی نے کوئی ٹارچر کیا، تکلیف دی، اس موقع پہ اللہ کے پاک پیغمبر نے کبھی بددعا نہیں دی۔ بہرحال جبرائیل ٹھیک ہے، اللہ کی آفر بھی سمجھ آ گئی، لیکن مجھے امید ہے انہوں نے اگر میری بات کو نہیں مانا، ہو سکتا ہے ان کی اولادیں دیندار بن جائیں۔ ہون بھی تسا طائف ونجو نا، اتھے بڑے لوگ دیندار ہیں۔ رسول اللہ دی جیری امید آئی اج تک ثابت ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نامہ انہوں نے نہیں مانا، ان کی اولادیں ایمان قبول کر لیں۔ بہرحال
چلتے آ رہے ہیں، آگے آ گئی وادی نخلا. توجہ کرو، وادی نخلا. اب ذرا سوچو بھئی 120 کلومیٹر کا سفر کوئی پیدل ایک دن میں تو نہیں طے ہو سکتا نا، کتنے دن لگے ہوں کہ سفر کرتے. وادی نخلا میں پہنچے، رات کا قیام فرمایا. نخلا وادی، الحمدللہ ہم وہاں پہ رکے، ہم نے وہ جگہ دیکھی، وہاں پہ قیام فرمایا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فجر کے وقت اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. 26واں پارہ، سورت کا نام سورت احقاف. وجہ سے سورت کا نام سورت احقاف، 26واں پارہ اور آخری رکوع ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. فجر کا وقت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں. اچانک جنوں کی ایک جماعت آئی وادی نخلا میں. اے اللہ پاک حوصلے پہ دیں دے اپنے نبی نو. توجہ کرو ذرا، ٹائم پورا ہو گیا یار. آپ بھی ماشاءاللہ بہت ٹائم پہ آتے ہیں. نہیں جی نہیں، میں پچھلے جمعے تے نہیں آیا، وہ علی کور بھی ہو سی جی. ہاں تو پونے پہ جمعہ ہے نا جی. اچھا چلو یہ واقعہ پورا کر لیتے ہیں. توجہ، اللہ پاک نے اپنے نبی کو حوصلے کیسے دیے. طائف کی وادی سے نکلے، راستے میں کرن المنازل ایک جگہ ہے، کرن المنازل، اور جتھے جبرائیل آیا تے بدلی نظر آئی اس مقام دا ہے کرن المنازل. کرن منازل ساری زبان چاہتے ہیں او حرم دی حد شروع ہوندی ہے. ہن بھی تساں اوتھے جاؤ سو نا جگہ طائف، کرن منازل تو اگے نہیں ٹپ سکتے جب تک احرام نہ بن سو. احرام ضروری ہے وہاں سے. ہم نے بھی الحمدللہ باندھا تو وہاں سے پھر عمرہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ مقام حل ختم ہوتا ہے اور حرم شروع ہو جاتا ہے وہاں سے. کرن منازل، کرن المنازل، وہاں سے اللہ کے پاک پیغمبر آگے آئے وادی نخلا میں. وہاں پہ جنوں کی جماعت آئی اور آ کے نہ سنا اللہ کے پاک پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ 26واں پارہ ہے، میں آپ کو حوالہ میں نے دیے بھی ہے، وہ آیت میں دیکھ کے پڑھوں جی. فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اللہ کے پاک پیغمبر فجر کی نماز، فرض نماز اس وقت کوئی نہیں تھی، اس وقت کی جو نماز تھی یا تہجد کی نماز ہوگی نبی پاک کی، یا پھر اس دور میں جو 2 نمازیں تھیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ 2 نمازیں ان 5 فرض نمازوں سے پہلے اسلام میں تھیں، صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام پڑھتے تھے. بہرحال وہ نماز اللہ کے پاک پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز کے اندر، اور وہ جنات کی جماعت آئی. انہوں نے کہا انصتو، چپ ہو جاؤ، قرآن پڑھا جا رہا ہے، چپ ہو جاؤ. آج ہم چپ ہوتے ہیں؟ قرآن پڑھے، اذان ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا. قرآن اللہ پتہ نہیں پڑھتے بھی ہیں کہ کوئی نہیں. اللہ سارے انہوں پڑھنے دی توفیق دے. اور قرآن ایک ایسی شے ہے، پڑھ دے رہے کرو، دن رہا زنگال اتردہ رہندا ہے، لازمی پڑھے کرو. پرسو انشاءاللہ اللہ سب نو توفیق دے. اللہ فرمائے یستمعون القرآن، انہوں نے قرآن سنا نبی علیہ السلام کی زبانی. اور فلما حضروا قالوا انصتوا، کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. یہ شخص قرآن ایک عجیب کلام پڑھ رہا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ نماز مکمل کی اور جنات کی جماعت قرآن سنتی رہی. جب نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین.
وہ ساری کی ساری جنات کی جماعت آ کے اللہ کے پاک پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئی۔ حوصلہ دلا دیا نبی کو، سنیا مکے والے نہیں من دے پریشان نہ ہو، طائف والے نہیں من دے پریشان نہ ہو، اساں تا جنہ دیاں جماعتاں نو تیرا پیروکار بناون والے ہاں۔ اللہ، وہ مسلمان ہو گئے۔ وادی نخلا اب بھی موجود ہے جہاں اللہ آپ کو لے جائے، دیکھنا فرمایا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ، جب انہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اپنی قوم کی طرف پلٹ گئے، اور قوم والوں کے پاس جب گئے ان کا حال کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں منذرین، وہاں مبلغ بن کے پہنچ گئے، اپنی قوم والوں کو، باقی جنات کو انہوں نے ڈرایا اللہ کے عذاب سے، اللہ کے نبی کا دین ان تک پہنچایا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدی یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ اب دیکھو قوم والوں کو، اپنی قوم والوں کو، جنات اپنے جن برادری کو کیا کہہ رہی ہے؟ توجہ سے اس آیت کا ترجمہ سنو، بات ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یا قومنا، او ہماری قوم والو، انا سمینا، اج اسا ایسی چیز سنیے، کتابن جری کتاب ہے، اسا ایک ایسی کتاب سنیے، انزل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو موسیٰ پر اتری تھی تورات، اس کے بعد یہ عجیب کلام ہم نے آج سنا ہے، عجیب کتاب سنی ہے، مصدقا لما بین یدی، جو کتاب اپنے سے پہلی کتابوں کی، نبیوں کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ نمبر 2، یہدی الی الحق، اور حق کی طرف بندے کی رہنمائی بھی کرتی ہے، وَإِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہ ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو راہ راست بتلاتی رہتی ہے۔ جنہ من لیا تے اج دے بندے نہیں منیا، اج دا بندہ کتابڑیاں پھلیندا ہے، اتوں میں ہدایت مل سی، اقوال زرعی پڑھتا ہے، یہاں سے نصیحت حاصل ہوگی، کہ لوگوں کے قول کٹورے اور خواب اور قصے اور کہان، ان چیزوں سے وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جنہ مان لیا بھئی ہدایت دی کتاب کہہ رہی ہے اللہ دا قرآن ہے، انشاءاللہ اسانو بھی اللہ اے منن دی توفیق دے وے کہ ہدایت دی کتاب ہے، وقت ہدایت علی جی شے ہوندی اس نو ضائع نہیں کریندا، اس دے نال وفا کریندی ہے، اس نو پڑھیندا بھی ہے، اس نو سمجھیندا بھی ہے، تے اس تے عمل بھی کریندا ہے۔ اللہ سارے نو عمل دی توفیق